مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ کلام پاک پیش کیا گیا۔ اس کے بعد میں بلا کسی تاخیر آج کے پہلے مقرر کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ آج کے ہمارے اس بزم کے پہلے مقرر ہیں محمد امین عمری حفظہ اللہ۔ ان کا ٹاپک ہے بے نمازی کا انجام۔ اس ٹاپک پر وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کھڑو ایک منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ قابل قدر امام محترم مولانا حافظ عرفان عمری حفظہ اللہ، اس کے علاوہ مسجد کے ذمہ داران، قریب و بعید سے آئے ہوئے حضرات و خواتین، ماشاءاللہ آج کا دن بہت ہی پرنور دن ہے کہ بہت ہی اچھے انداز میں، ٹھنڈے ماحول میں، مسجد عبدالرحیم میں آپ لوگ اللہ اس کے رسول کی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، دین اسلام کے اندر توحید کے بعد سب سے اونچا مقام نماز کا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلا جو فریضہ اس پر فرض ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت جب رکھا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے بعد سب سے پہلا عملی حکم جو دیا گیا سورہ مزمل میں، وہ بھی نماز ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تو لہٰذا محترم حضرات، معلوم یہ ہوا نماز یہ دین کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ بنی الاسلام علی خمس ہم پڑھتے ہیں، اسلام کی 5 بنیادی ہیں۔ ان میں سے کلمے کے بعد سب سے پہلا ذکر کس کا کیا گیا؟ نماز کا۔ لہٰذا نماز اسلام کی بنیادی عبادت ہے، بہت ہی اہم عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شریعت میں نماز رکھا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ شریعت محمدیہ میں نماز ہے، پچھلے پیغمبروں کے زمانے میں ان کی شریعتوں میں نماز نہیں، ایسی بات نہیں۔ نماز ہر دور میں، نماز ہر شریعت میں، ہاں طریقہ الگ، شریعت الگ، اوقات الگ، تعداد رکعات الگ، لیکن نماز تو اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں رکھا ہے۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ اللہ نے قرآن میں مختلف پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد آخری میں فرمایا
ہم نے ان سارے پیغمبروں کی طرف وحی کی، ان سارے پیغمبروں کو ہم نے حکم دیا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اچھے کام کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ اگر غور سے قرآن پڑھیں گے، قرآن میں پیغمبروں کے مختلف گوشوں کو ذکر کرتے ہوئے اللہ پیغمبر کے ساتھ نماز کا بھی خاص کر ذکر کرتا ہے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ پیغمبر اسماعیل کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ یاد کرو پیغمبر اسماعیل کو، وعدے کا بڑا پکا تھا، بات کا بڑا سچا تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول تھا اور نبی تھا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ پیغمبر اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر ہوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور نامی پہاڑ پہ تعلیمات دینے کے لیے بھیجا۔ بہت ساری تعلیمات موسیٰ علیہ السلام کو دی، تو خاص طور پر نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے اے موسیٰ تم نماز پڑھتے رہنا۔ اب غور کرتے چلے جائے، پیغمبر کا جہاں ذکر ہوتا ہے خاص کر اللہ تعالیٰ وہاں نماز کا ذکر کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا نماز یہ صرف ہمارے نبی کے زمانے میں ہی نہیں، پچھلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں، جتنی شریعتیں گزری ہیں، ہر شریعت میں نماز کا ذکر ہے، نماز کا حکم ہے۔ محترم حضرات، نماز ایسی بڑی عبادت ہے، دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا میں عمل کریں گے بدلہ نہیں ملے گا، اور آخرت میں عمل کا بدلہ ملے گا۔ آخرت میں عمل نہیں ہے، آخرت میں عمل نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ غور کیجئے، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اللہ کے نیک بندوں کو نماز پڑھنے کی فکر ستاتی ہے۔ قبر میں بھی وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آخرت کی زندگی میں وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہاں نماز نہیں۔ معراج کے واقعے کو یاد کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ذکر کیا، میں نے معراج کی رات پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو میں نے اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب یہاں یہ نہیں پوچھنا وہ نماز کیسے پڑھے، کہاں کھڑے، یہ سب پوچھنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں۔ یہ سب غیب کی خبریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جتنا بتایا گیا اتنا مان لینا ہے۔ وہ تو پیغمبر تھے۔ احادیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے پیغمبروں کے علاوہ عام مسلمان، عام مومنین، اللہ والے نمازی بندے جب گزر جاتے ہیں ان کو قبر میں من و مٹی ڈال کے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ جب منکر نکیر ان کو اٹھا کر روح پھونکتے ہیں، ہاں تو آنکھ ملتے ہوئے، حدیثوں میں آتا ہے قبر میں بندہ آنکھ ملتے ہوئے دیکھتا ہے، تو جب بھی دفن کرو احادیث میں آتا ہے سورج ڈوبنے کا منظر اسے دکھایا جائے گا، سورج ڈوبنے کا منظر اسے دکھایا جائے گا۔ قریب ہے کہ سورج ڈوب جائے، وہ بندہ قبر میں آنکھ رگڑتے ہوئے اٹھے گا اور کہے گا دعونی اصلی، دعونی اصلی، اے فرشتوں مجھے چھوڑ دو، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، وہ دیکھو سورج ڈوب رہا ہے، وہ دیکھو سورج ڈوب رہا ہے، مجھے پہلے عصر کی نماز پڑھنے دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے بندے ابھی کہاں نماز، اب تم قبر کی زندگی میں ہو، دنیا کی زندگی میں نہیں ہو۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں دنیا تو دنیا مرنے کے بعد بھی نماز سے اتنی محبت ہوتی ہے، اپنی قبر میں بھی وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آخرت کی زندگی میں بھی وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ محترم حضرات، بہت افسوس ہوتا ہے، مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت بے نمازی ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھ لیے بہت بڑی بات، کسی کی وفات پر جنازے کی نماز میں حاضری دے دیے بہت بڑی بات، عیدین کے موقع پر عیدگاہ میں حاضری دے دیے بہت بڑی بات۔ ایسے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے نا، آٹی کھاٹی 360۔ کسی کا کھاٹ اٹھتا ہے تو نماز میں آتے ہیں، 8 دن میں ایک مرتبہ جمعے کو نماز کو آتے ہیں، اور 360 کا مطلب سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ آٹھی ساٹھی 360، آٹھی کھاٹی 360۔ تو لہٰذا محترم حضرات، ایسے مسلمانوں کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، نمازوں میں سستی کرتے رہتے ہیں۔ یاد ہونا چاہیے، ان کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارا مذہب صرف زبانی مذہب نہیں، یہ عملی مذہب ہے، پریکٹیکل دین ہے ہمارا، عمل کرنے کا دین ہے ہمارا۔ اپنے آپ کو مسلمان بننے کے لیے نماز کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ محترم حضرات، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ لوگوں، نماز کی پابندی کرو، نماز چھوڑ کے مشرکوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے، غور کیجئے۔ نماز کی پابندی کرو، مشرکوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھو گے تو مسلمانوں میں شامل ہوگے، نماز کو لگاتار چھوڑتے رہو گے، مشرکوں میں تمہارا نام نوٹ کر لیا جا سکتا ہے، مشرکوں میں شامل ہو سکتے ہو۔ اور کیا ممکن قیامت کے دن تم کو حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لہذا ڈرو، اپنے انجام کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے قبر کی خبر لو، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ نمازوں کی پابندی نہیں کرو گے تو بہت پچھتاؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ بے شک ایک مسلمان اور ایک مشرک، ایک کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی عبادت نماز ہے۔ نماز، مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی عبادت داڑھی اور ٹوپی نہیں، مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی عبادت اسکارف اور برقع نہیں، مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی عبادت نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے نماز کو قرار دیا۔ لہٰذا ہم بڑوں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو بھی بچپن سے ہی نماز کا عادی بنائیں، ان کو نماز کا حکم دیں۔ اسی لیے اب تک جو غفلت ہو گئی، اپنی غفلت سے توبہ کرو، اپنی غفلت سے توبہ کرو، اور آئندہ ایسی غلطی سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے سب سے پہلے نماز کی پابندی کرو۔ ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بے نمازی ہے، اور جو نمازی ہیں ان میں سے بہت سارے غلطیاں کرتے ہیں۔ جو غلطیاں کرتے ہیں اس میں سے ایک بہت اہم غلطی، بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ مسلمان نماز کو نماز کے وقت پہ ادا نہیں کرتے۔ مسلمان نماز کو نماز کے وقت پہ ادا نہیں کرتے، اپنے وقت پہ ادا کرتے ہیں۔ ایسی نماز کہاں سے قبول ہوگی؟ ہر نماز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو وقت پر فرض کیا ہے۔ جب 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی، جبریل علیہ السلام پیارے نبی کے پاس آئے، اول وقت کیا ہے، آخری وقت کیا ہے، ساری تفصیلات پیارے نبی کو بتا کر گئے، اور اللہ کے نبی نماز کو وقت پر زندگی بھر ادا کرتے رہے، زندگی بھر۔ بس 2-3 نمازیں ایسی نظر آتی ہیں کہ اللہ کے نبی یا تو سو گئے یا تو جنگ کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر سکے،
ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی نے فرمایا، لمبا سفر تھا، چلتے چلتے تھک گئے تھے، بہت دیر چلتے رہے، رات میں جب سونے کے لیے ایک جگہ پڑاؤ ڈالے جنگل میں، تو حضرت بلال کو مقرر کیا، بلال رات بھر جاگنا، سب کو جگانا۔ اور بڑے بڑے صحابہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سب سو گئے، حضرت بلال جاگتے نگرانی کر رہے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت بلال کو بھی آنکھ لگ گئی، وہ بھی لڑک گئے، سوئے تو ایسا سوئے سورج بھی طلوع ہو گیا۔ سورج کی شعاعیں جب اللہ کے نبی کے چہرے پر پڑی، ہڑبڑا کے اٹھے، دیکھا سورج طلوع ہو چکا ہے، نماز ادا نہیں ہوئی۔ حضرت بلال کے پاس آئے، کہا بلال یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جس رب نے آپ کو سلا دیا اس رب نے مجھے بھی سلا دیا، کیا کرو۔ پیارے نبی بڑے بااخلاق تھے، قربان جائیے، کچھ نہیں کہا چلو یہاں شیطان ہے، جگہ بدلو، آگے جا کے نماز ادا کیے۔ یہ ایک نماز تھی۔ اس کے علاوہ جنگ کے موقع پر مشرکین نے اللہ کے نبی اور صحابہ کو اتنا مصروف رکھا جنگ میں کہ عصر کی نماز ادا نہیں ہوئی، سورج ڈوب گیا۔ پیارے نبی جو رحمت للعالمین تھے، ہمیشہ دعا دینا جانتے تھے۔ طائف والے اللہ کے نبی کو پتھروں سے مار مار کے خون سے لہو لہان ہو گئے۔ اللہ کے نبی چہرے سے ٹپکتے ہوئے خون کے قطروں کو پوچھتے ہوئے دعا دی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، میرے مرتبے کو پہچانتی نہیں ہے۔ پتھر کھا کر دعا دینے والے پیغمبر، ایک نماز عصر کی نماز جو چھوٹ گئی، اتنا غصہ آیا، پیارے نبی نے بد دعا دے دی۔ دعا دینے والے پیغمبر کو غصہ کب آیا؟ جب نماز چھوٹ گئی، وقت پر ادا نہیں ہوئی ایک نماز۔ کہا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ کتنا غصہ آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے، ایک نماز جو عصر کی نماز وقت پر ادا نہیں ہوئی۔ محترم حضرات، اور یہ بھی اس لیے ادا نہیں ہوئی کہ اس وقت جنگ میں نماز پڑھنے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، صلاۃ الخوف اسے کہتے ہیں، بعد میں اس کے احکام نازل ہوئے، جنگ میں بھی نماز پڑھنا شروع ہو کر دیے۔ جنگ میں مشرکین کی تلواریں لٹک رہی ہوتی ہیں، ہتھیلی میں جان لے کر جنگ کے میدان میں کودنا ہوتا ہے، ایسے موقع پر بھی نماز معاف نہیں۔ تو مجھے بتائیے وہ کون سا موقع ہے کہ آپ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کو ٹال مٹول کرتے ہیں، ہمیشہ نماز کو دیر کر کے پڑھتے ہیں؟ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ محترم حضرات، جنگوں میں بھی نماز معاف نہیں۔ جنگ سے بڑی مصروفیت اور کیا ہو سکتی ہے، جنگ سے بڑی مشغولیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے آپ نماز کو تاخیر کرتے ہیں، اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ہر نماز کو نماز کے وقت میں ادا کرتے تھے، اپنے وقت میں نہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے، اپنا ایک وقت بنا لیے، فجر کی نماز کب پڑھیں گے؟ روزانہ صبح میں 8 بجے اٹھ کے جلدی جلدی نہا کے نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے آفس کو جاتے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں روزانہ معمول۔ بعض مسلمان ایسے بھی ہیں 5 نمازیں سوتے وقت پڑھ کے سو جاتے، بہت ہوشیار لوگ یہ، 5 نماز پڑھتے سوتے وقت پڑھ کے سو جاتے ادا کر کے۔ محترم حضرات، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی بتائیے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی اول وقتہا، نماز کو اول وقت میں پڑھنا یہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، سب سے زیادہ ثواب والا عمل ہے۔ اور جو آدمی نماز کو دیر سے پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں، پیارے نبی نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ پیارے صحابہ نے کہا وہ کون سی نماز اللہ کے نبی؟ منافق کی نماز۔ پیارے نبی نے فرمایا
آدمی بیٹھا رہتا ہے انتظار کرتے رہتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہے تب جا کے عصر کی نماز ادا کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اول وقت میں ادا کر سکتے تھے آپ، کیوں بیٹھے رہے، کیوں دیر کیے؟ جان بوجھ کے آپ دیر سے نماز پڑھنے کی عادت بنا لیے۔ قرآن میں ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی جو دیر سے، تاخیر سے، سستی سے نماز ادا کرتے ہیں۔ کہا فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل نامی جہنم کی وعید ہے۔ عجیب بات ہے، بے نمازیوں کے لیے جہنم ہونا چاہیے، نمازیوں کے لیے جہنم۔ کہا کون سے نمازی؟ اس کے بعد پڑھیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں وہ سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نماز کو دیر کر کے پڑھنا ان کا معمول ہے، نماز کو وقت چکا کے پڑھنا ان کا معمول ہے۔ اندازہ لگائیے، نماز کو سستی کے ساتھ پڑھنا نماز گناہ بن جاتی ہے۔ نماز انسان کو جنت میں لے جانا چاہیے، نماز انسان کو جہنم میں لے جا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ جو نماز کو سستی کے ساتھ اپنے وقت میں پڑھتا ہے وہ نماز نیکی نہیں گناہ بن جاتی ہے، اور وہی نماز اس کو جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنتی لوگ اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کریں گے، پروردگارا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا، اے میرے پروردگار ہمارے کچھ بھائی جنت میں نظر نہیں آ رہے، ہمارے کچھ بھائی جو ہمارے ساتھ دنیا میں نماز پڑھتے تھے، جو ہمارے ساتھ دنیا میں روزہ افطار کرتے تھے، لیکن آج وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے، ایسے نمازی بھائی۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم میں ہوں گے، تلاش کرو۔ وہ جائیں گے، دیکھیں گے جہنم میں جل رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنے تک جہنم کی آگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، یہاں دیکھیے نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھ کے بھی جہنم میں کیوں گئے؟ اس لیے کہ ان کی نماز ویسی نماز نہیں جیسے نبی پڑھتے تھے، یا نمازوں کو دیر سے پڑھتے تھے، یا نمازوں کو وقت چکا کے پڑھتے تھے، اسی لیے نماز پڑھ کے بھی وہ جہنم میں گئے ہیں۔ سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا الا اصحاب الیمین، الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی جنت میں جانے کے بعد جہنمیوں سے پوچھیں گے، دیکھیں گے، پہچانیں گے، لوگوں کو چہرے دیکھ کر پہچان لیں گے، ارے یہ تو فلاں صاحب ہیں۔ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ارے بھائی تم ہمارے ساتھ دنیا میں تھے نا، آج ہم جنت میں، تم جہنم میں کیوں ہو؟ ان کا جواب سنیے، جواب ایک لسٹ ہے، لمبا لسٹ ہے ان کا۔ لسٹ میں سب سے پہلا جواب کیا ہے ان کا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے جی، ہم بے نمازی تھے اس لیے جہنم میں آ گئے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، لمبی اور بھی باتیں ہیں، لیکن پہلی بات کیا جواب دیے؟ ہم بے نمازی تھے اس لیے جہنم میں آ گئے۔ محترم حضرات، لہٰذا نماز کو نماز کے اوقات میں پڑھیے، ورنہ ہماری نماز بھی گناہ بن سکتی ہے اور ہماری نماز ہی ہم کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ اس بات سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ محترم حضرات، نماز یہ بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی، ایسے حکمران آئیں گے نمازوں کو دیر کر کے پڑھیں گے، ایسے بادشاہ آئیں گے جو نماز کو نماز کے وقت میں نہیں دیر کر کے پڑھیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت میں ہم لوگ کیا کریں؟ پیارے نبی نے فرمایا جماعت چھوٹ جائے پرواہ نہیں، اکیلے ہی صحیح اول وقت میں نماز پڑھو، اول وقت میں نماز پڑھو۔ کتنی اہمیت دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اول وقت میں پڑھنے کے سلسلے میں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا اپنا معمول بنائیں اور مسجدوں میں آ کر پڑھنا اپنا معمول بنائیں۔
اسی طریقے سے نماز کو با جماعت ادا کرنا. بہت سارے لوگ سستی کرتے ہیں, گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. نمازوں کو ایک زمانہ تھا, کرونا وائرس کے زمانے میں اجازت دی گئی تھی, مسجدیں بند تھی, چاہ کر بھی لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے تھے, گھروں میں نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد سے میں دیکھتا ہوں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں گھر میں ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ مسجد کا منہ نہیں دیکھ رہے, گھروں ہی میں نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ میرے دل میں ایک خیال آتا ہے ان لوگوں کو جلا دوں ان کے گھر کے ساتھ جو مسجد کو آئے بغیر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. کتنا غصہ آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لہٰذا اللہ نے ضروری کر دیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. سمجھ رہے ہیں؟ تو نماز مسجد میں آ کر, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. ایک نابینا صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, کہا اللہ کے رسول میں مسجد کو آ نہیں سکتا, راستہ صاف نہیں ہے, مجھے مسجد کو لانے والا کوئی نوکر چاکر بھی نہیں ہے, میں اکیلا مسجد کو نہیں آ سکتا ہوں, تو کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں نماز کو اپنے گھر میں ادا کر لوں؟ پیارے نبی نے فرمایا پہلے تو اجازت دے دی, کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ. جب نابینا صحابی پلٹ کے جانے لگے تو اللہ کے نبی نے پھر ان کو بلا کر کہا ہل تسمعون النداء, کیا تم کو اذان کی آواز سنتے ہو؟ اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا کہ ہاں. تو فرمایا فاجب, تو تم پر بھی واجب ہے کہ تم مسجد کو آ کر ہی جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کرو. لہذا ایک نابینا کے لیے اتنا سخت حکم ہے. ہم آنکھ رکھتے ہوئے, ہم پیر رکھتے ہوئے, راستے صاف, گلیاں صاف, اللہ اکبر, اتنی سہولتیں آج کے زمانے میں رکھ کر بھی ہم نمازوں کو اگر گھروں میں ادا کریں گے پھر کل اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ تو لہذا مسلمانوں, مسجدوں کو آباد کرو. جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھنا بس پر 7 درجے فضیلت حاصل کرنے کے برابر ہے. بس پر 7 درجوں کا ثواب آپ کو ملے گا. اور خصوصاً عشاء اور فجر کی نماز کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز ادا کرے اس کو آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا, اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو گیا, صبح میں فجر کی نماز بھی ادا کیا تو پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا. کیا معلوم ہوا؟ عشاء فجر 2 نماز پڑھنے سے اور پڑھ کے سو جانے سے, عشاء پڑھ کے سو گئے سیدھے فجر کو جاگے, 1 رکعت بھی تہجد نہیں پڑھے آپ, لیکن پوری رات تہجد کی نماز پڑھنے کا جو ثواب آپ کو ملے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ عشاء اور فجر ان دونوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کریں, اکیلے پڑھنا نہیں, جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت ہے. رات بھر تہجد کی نماز ادا کرنے کا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں. محترم حضرات, اسی طریقے سے صف اول کے نمازی بنے آپ. ہمیشہ پہلی صف میں بیٹھنا اپنا معمول بنا لو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ادھر کونے میں ادھر کونے میں گھستے رہتے, آخری میں بیٹھتے, وہاں رکعت باندھتے, گزرنے والوں کو بھی تکلیف نہیں, اچھی بات نہیں. پہلی صفوں کی فضیلت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صفوں میں فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں. فرشتوں کی دعائیں, پہلی صف, دوسری صف, پہلی صف بھر گئی تب دوسری صف میں بیٹھو. تو مسجد میں پہلی صف کی بڑی فضیلت ہے. تو لہٰذا صف اول کے نمازی بننے کی کوشش کرو اور پہلی صف میں بیٹھنے کو اپنا معمول بنانا یہ اچھی بات ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کو فرشتوں کی صف سے تشبیہ دی ہے. ہمارے اسلاف دیکھیے, یہ تھے سچے اللہ والے بندے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. کہتے ہیں کہ 20 سال ہو گئے میں نے نماز میں کسی کی گردن نہیں دیکھی. 20 سال ہو گئے میں نے نماز میں کسی کی گردن نہیں دیکھی. کیا مطلب؟ پہلی صف میں بیٹھیں گے تو کس کی گردن دیکھیں گے؟
پیچھے صف میں بیٹھیں گے تو سب کی گردنیں آپ کو نظر آئیں گی. تو ہمیشہ پہلی صف میں بیٹھنا ان کا معمول تھا. تو آپ بھی اپنا معمول بنائیں, مسجد میں پہلی صف میں بیٹھیں, اور خاص کر تکبیر تحریمہ کو پانا, اور تکبیر تحریمہ کو پانے کا شوق. تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ اقامت ہونے کے بعد پہلی بار اللہ اکبر بول کے امام صاحب رکعت باندھتے ہیں نا, اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اور تکبیر تحریمہ کو پانا بہت اجر و ثواب کو پانا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو انسان 40 دن با جماعت تکبیر تحریمہ کو پا لیا, تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کر لیا, فرمایا کتبت لہو براءتان, 2 چیزوں سے وہ بری ہو گیا, 2 چیزوں سے وہ بچ گیا. براءت من النفاق و براءت من النار. پہلی براءت وہ نفاق سے پاک ہو گیا, وہ منافق نہیں ہو سکتا. دوسری براءت وہ جہنم سے دور ہو گیا, انگار میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر, یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تکبیر تحریمہ کے ساتھ, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اقامت کے وقت صف میں رہنا آپ, تبھی تو تکبیر تحریمہ ملے گی. اللہ اکبر بولنے کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو پھر آپ کو تکبیر تحریمہ کہاں ملی؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, دیر سے مسجد کو آتے ہیں, 1 رکعت ہونے کے بعد, رکوع ہونے کے بعد, سجدہ ہونے کے بعد آتے ہیں. نہیں, کبھی کبھی انسان کو ضروریات ہوتی ہیں, دیر ہوتی ہے, لیکن کوشش کریں گے نا, شہروں میں بھی مصروف زندگیوں میں بھی لوگ وقت نکال کے تکبیر تحریمہ کی پابندی کرتے ہیں اور 40 دن کر کے دکھاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا آپ بھی اگر 40 دن یہ عمل کریں گے نا, 2 چیزوں سے آپ بری ہو جائیں گے. ایک, آپ منافق نہیں رہیں گے. دوسرے, آپ جہنم سے بچ جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ جو منافق ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا, جو یہ کام کرے وہ منافق نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تاکہ منافقین کے صف سے ہم نکل جائیں, جہنم کی آگ سے ہم آزاد ہو جائیں. عزم کریں, کوشش کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے پیدا کرے گا. اسی طریقے سے اخروی انجام کو بنانے کے سلسلے میں بھی نماز کا بہت بڑا کردار ہے. نماز کا دیکھیے, نماز کو ہر جگہ اولیت حاصل ہے, اول مقام حاصل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر جگہ جب نبی کو نبی بنایا گیا, سب سے پہلا عملی حکم نماز کا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے, 7 سال کو پہنچتا ہے, اپنی ہوشیارگی کو سنبھالتا ہے, سب سے پہلا اسے حکم دیا گیا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. 7 سال کے ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو, 10 سال کے ہو جائے نماز نہیں پڑھتے ان کو مارو. جی, اس کے علاوہ جب شادی ہوتی ہے, دلہا اور دلہن کی نئی زندگی کی شروعات بھی نماز کے ساتھ کرنے کی تعلیم دی گئی. نئی زندگی کا آغاز نماز کے ذریعے سے کرو. ہر جگہ دیکھیے آپ, نماز کو اسلام نے اولیت حاصل ہے, اور دنیا میں بھی نہیں, آخرت میں بھی. فرمایا اول ما یحاسب به یوم القیامت الصلاۃ, قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے سلسلے میں ہوگا. سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. نماز پڑھے کہ نہیں؟ اگر نماز میں کچھ کمزوری ہے, کچھ کمی کوتاہی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا انظروا هل لعبدی من تطوع, دیکھو جی بندہ نفل نماز بھی کچھ پڑھا ہے کیا, سنت وغیرہ. جی, فرائض میں کچھ کمی کوتاہی ہے تو اس کی بھرپائی کے لیے اللہ آگے پیچھے سنت اور نفل نماز رکھا ہے. ان سنتوں کی جو پابندی کرتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں. قیامت کے دن فرائض کی کمی کوتاہی کی اس کی بھرپائی کو اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے سے کرے گا. تو لہٰذا نفل نمازوں کو معمولی نہ سمجھو, ہمیشہ سنت نماز, سنن رواتب, سنت مؤکدہ, سنت غیر مؤکدہ اور نوافل اپنے طرف سے پڑھتے رہو. ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی سے پوچھتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ, اللہ کے رسول میری خواہش ہے, میرا ارمان ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں.
کتنا بڑا ارمان ہے، اس سے بڑا ارمان اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ ایک تو جنت میں جانا بہت بڑی بات، جنت میں کس کے ساتھ رہنا؟ بولو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو میں نبی آپ کے ساتھ جنت پہ رہنا چاہتا ہوں، کیا کرنا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا ایک کام کرنا پڑے گا۔ کیا کروں؟ کہا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو۔ مطلب زیادہ سجدے کب ہوں گے؟ جب زیادہ نفل نماز ہوں گی۔ تو لہٰذا نوافل میں آپ حصہ زیادہ سے زیادہ لیجئے۔ آپ کثرت سے نفل نماز پڑھیں گے نا تو آپ کی نفل نمازیں آپ کو نبی کے ساتھ رہنے کا موقع بھی دلا سکتی ہے۔ محترم حضرات، میں اپنی اختتام کو پہنچ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چھرا بھونک دیا گیا، شہید ہونے والے ہیں، انتڑیاں پھٹ گئی ہیں، ایک طرف سے خون بہہ رہا ہے، دودھ پیے تو دودھ بھی نکل جا رہا ہے، گھر میں لا کے ڈال دیے، لوگ عیادت کرنے والے آ رہے، دیکھ رہے، جا رہے۔ اتنے میں حضرت عمر کے بیٹا عبداللہ بن عمر نے کہا رضی اللہ عنہ، کہا بجان آپ کی فجر کی نماز ابھی پوری نہیں ہوئی، کیونکہ باقی تھی ان کی نماز ادا کرنا تھا نا، نماز پڑھا رہے تھے، چھرا بھونک دیا ابو لولو فیروز نے، تو کہا کہ آپ کی نماز ابھی باقی ہے۔ تو حضرت عمر نے اس حالت میں بھی کہا ہاں ہاں بیٹا مجھے یاد ہے، میں پورا کر لوں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ فرمایا وہ اصل بات ہے، کہا اس آدمی کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں کے سلسلے میں اتنے سخت تھے، اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے، کیونکہ اسلامی حکومت میں ٹیکس غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے، مسلمانوں سے نہیں۔ حضرت عمر نے کہا وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے ان سے بھی ٹیکس وصول کرو۔ کہا کیوں؟ ما ہم بھی مسلمین، وہ مسلمان نہیں جی، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں، ان لوگوں سے بھی ٹیکس وصول کرو، ان لوگوں سے بھی جزیہ وصول کرو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پکے سچے مسلمان بنائیں۔ آدمی اسی وقت مسلمان بن سکتا ہے جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ 1 وقت کی نماز چھوڑنے والا بھی کافر ہو سکتا ہے، کفر میں داخل ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے علماء اکرام لکھتے ہیں جو لگاتار نمازوں کو چھوڑتا ہے، نمازوں کو انکار کرتا ہے، ایسے آدمی سے شادی بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کا ذبیحہ نہیں کھانا چاہیے، مرغی کاٹے بکرا ذبح کرے نہیں کھانا چاہیے، اور ایسے انسان کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی جگہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بے نمازی ہے یہ۔ لہٰذا اپنے آپ کو پکے سچے مسلمان بناؤ، مسجدوں سے جڑ جاؤ، بہت مبارک جگہ ہے یہ، یہاں جو آئے گا انشاءاللہ اس کے لیے جنت کے راستے بھی آسان ہوں گے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں میں سستی کرنے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں مسجد کے ذمہ داران کا کہ اتنا قیمتی پروگرام آپ نے شام کے وقت میں منعقد کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد عبدالرحیم جس نام سے یہ مسجد رکھی گئی ہے، جناب عبدالرحیم صاحب مرحوم، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ اور بھی دین میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی اہلیہ محترمہ کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔